پورے اہل بیت کرام جو بھی بالکل صحیح عقیدے پر قائم تھے، تعظیم بھی ضروری ہے، محبت بھی ضروری ہے، اطاعت بھی ضروری ہے، پیروی بھی ضروری ہے۔ لیکن جو لوگ اب 14ویں صدی تک بھی خاندان والے ہیں لیکن گمراہ لوگوں کے ساتھ دے رہے ہوں تو ان کی پیروی ہم پر لازم نہیں ہے۔ پکی بات بولو۔ جو نبی کے خاندان سے ہوتے ہوئے بھی گمراہ لوگوں کا ساتھ دیتے ہوں، ان کی پیروی ہمارے اوپر لازم نہیں ہے، کیونکہ پیروی کرنا اللہ رسول کے احکام میں ہے، مخالفت میں پیروی نہیں ہے۔ جو لوگ میں کہہ رہا ہوں، اب مثلا اہل سنت میں بھی سادات کرام ہیں اور بہت زیادہ سادات کرام ہیں، اور جتنے سادات کرام ولی ہیں سب اہل سنت میں ہیں، چاہے حضور سیدی بندہ نواز رضی اللہ عنہ لو، چاہے حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ لو، چاہے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ، ان پورے سادات کرام کو دیکھو، پورے اہل سنت و جماعت تھے۔ ان پاکیزہ ہستیوں کا ادب بھی لازم ہے، تعظیم بھی لازم ہے، محبت بھی لازم ہے، پیروی اور غلامی بھی لازم ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ کیوں؟ یہ کیا حق پر ہیں، ہدایت پر ہیں، اس لیے۔ اور جو لوگ خاندان کے بھی ہو کر گمراہوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی پیروی کرنے کا مقصد گمراہی کو صحیح قرار دینا ہے۔ اب بولو، میں کہوں اہل بیت سید بول رہے ہیں، کئی فرقوں میں ملیں گے کیا نہیں ملیں گے؟ بولو، ہے نا؟ ابو الحسن کیا نا، ابو الحسن ندوی صاحب ہیں، تبلیغ جماعت کی حمایت کرتے ہیں، سید ہے نہیں ہے، سید ابو الحسن ندوی۔ آپ پھر بولیں گے ساری تبلیغ جماعت کا جو عقیدہ ہے صحیح ہے، بولیں گے آپ؟ جماعت اسلامی کے بانی ابو الاعلیٰ مودودی، سید ابو الاعلیٰ ہے نا؟ اب چونکہ سید ہے بلکہ کیا ان کے پیچھے جائیں گے، ان کے عقیدے کے غلط بتا سو؟ ہم یہ نہیں دیکھیں سید ہے تو پھر ہدایت والوں کے ساتھ ہے نا، وہ بھی دیکھیں گے پیروی کرنے کے۔ مہدویوں میں سید نہیں ہے کیا؟ مہدوی بن جائیں گے، امام مہدی مانیں گے، جن کا عرس ہوتا ہے ان کو سید ہے، کیونکہ یہ سید لوگ کا عقیدہ ہے، کیونکہ سید ہے بلکہ پیروی کریں گے کیا؟ میری بات غلط ہے کیا جی؟ جو سادات کرام نبی کے گھرانے کے ہو کر بھی گمراہی کا ساتھ دیں، ہم ان سادات کرام کی پیروی نہیں کر سکتے، کیونکہ پیروی ہدایت میں ہے، گمراہی میں نہیں ہے۔ اور صحابہ میں کوئی بھی گمراہ نہیں تھے، ہر صحابی ہدایت پہ تھے، ہر صحابی کی پیروی ضروری ہے۔ اگر نبی کے خاندان میں جو سید حق کا ساتھ دے، اس کے غلام بن کر زندگی گزاریں گے، بلکہ وہ گناہگار رہنے دو، سیاہ کار رہنے دو، خطا کار رہنے دو، ہم سب نہیں دیکھیں گے، یہ تو ہدایت کی طرف لے کے چل رہا ہے، ساتھ ساتھ چلیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ بات ہے، اور یہ غلط بات بول رہا ہوں کیا؟ اب ادھر گمراہی، میں تو کہتا ہوں اے اہل بیت نبی، پیارے نبی نے حق کے لیے کیا کیا قربانیاں دیے، ذرا خیال کرو۔ مصطفیٰ تو حق کے لیے سب کچھ قربانیاں دیے، اور ہمارا جی کیسے چاہتا ہے ہم گمراہوں کی محفلوں کی زینت بن جائیں، گمراہ فرقوں کے اندر زینت بن کے زندگی گزاریں، نبی کے خاندان ہو کے جی کیسے چاہتا ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اہل سنت میں دیکھو سادات کرام، محدثین میں بھی سادات ہے، اہل سنت، مفسرین، فقہاء، اولیاء، ابدال، اختاب، اغوار، کئی سادات سب اہل سنت میں ہے۔ ان بزرگوں کی کیوں پیروی نہیں کرتے؟ کہ انہوں نے حق کو نہیں سمجھا؟ جو سادات کرام اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر چلتے تھے۔ میں صرف رہنمائی کر رہا ہوں بھائی، اپنے آپ کو امت کے سچے رہنما بن کر سادات کرام پیش ہوں، خاندان مصطفیٰ کی عظمت کا، وقار کا لحاظ کریں، کہ اس امت کو سیدھا لے کے چلو۔ پیارے نبی نے بولا سب گمراہ ہو، پھر سب گمراہ ہو جائیں گے، صرف ایک ہی جماعت ہدایت پہ ہوگی۔ بولے تو کون یا رسول اللہ؟ تو میں میرے صحابہ جس جماعت میں، بولے نہیں بولے؟ پیارے نبی اپنے ساتھ صحابہ کو ملائے کہ نہیں ملائے؟
تو ابھی دیکھنا نبی اور صحابہ کے ساتھ جو چل رہا وہ ہدایت پہ ہے. میں بول رہا ہوں یہ لڑائیاں جو ہے آپس میں مسائل میں اختلاف ہوا ہے، عقائد میں نہیں ہوا ہے. سب کا عقیدہ ایک تھا. اور یہ جو لڑائی جنگ جمل صفین جو ہے وہ دینی جذبے میں، یہ ایک طرف خطا ہے ایک طرف درست ہے. ہم کہتے ہیں